یہ ہم نے سنا ہے، اور اس میں آپ میری تصحیح فرمائے گا میں غلط ہوں تو، نیک دن رات، یعنی وہ جن کو ہم کہتے ہیں جی برکت والے، اس میں اگر کسی کی فوتگی ہو جاتی ہے، میت ہو جاتی ہے، ہم کہتے ہیں جی بڑا اچھا ہے، مال والا آدمی تھا، اچھا دن ملا ہے۔ تو اسی طرح شعبان کی ولادتیں بڑی معروف ہیں، ولادتوں کے ساتھ ساتھ اگر کسی کی میت ہو جاتی ہے تو کیا یہ واقعی ایسا ہے کہ اس کے اعمال کی وجہ سے، جو جمعرات کے دن آیا تھا اس کی انتقال ہو گیا، یا شعبان المعظم میں 15ویں شعبان میں شب برات میں اس کا انتقال ہو گیا، اس سے فرق پڑتا ہے اعمال کو؟ دیکھیے، ایک بنیادی بات تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ جیسے علامہ صاحب نے کہا کہ یہ جو رمضان المبارک میں نفل فرض اور فرض 70 فرضوں کے برابر ہیں، تو ہمارے ہاں رمضان المبارک میں تو ایسی روایات ہیں، صحیح شعبان میں اس طرح کی روایت نہیں ہے۔ صحیح دوسری بات، یہ جو پورا مہینہ روزے رکھنے کی بات ہے تو اس میں دو طرح کی روایت ہے۔ ایک روایت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے، جو ترمذی، ابن ماجہ اور ابو داؤد میں ہے، صحیح کہ فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نصف شعبان کا مہینہ گزر جائے تو روزے نہ رکھو۔ اچھا اور دوسری روایت میں یہ فرمایا کہ شعبان کے آخری 2 دنوں کے روزے نہ رکھو۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ لوگوں کو زیادہ روزے رکھنے کی وجہ سے اگر نقاہت ہو جاتی ہے تو رمضان کے روزوں میں ان کو مشکل پیش آئے گی۔ پریکٹس میچ میں اتنا کھیلیں گے، فائنل میں پھنس جائیں گے۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر ایک آدمی مثال کے طور پہ روزے رکھنے کا، اس نے شروع میں روزے نہیں رکھے شعبان کے اور پھر آخر میں رکھ رہا ہے تو اس کے لیے ممانعت ہے۔ لیکن ایک آدمی اگر شروع میں بھی روزے رکھ چکا ہے اور بعد میں روزے رکھنے سے نقاہت بھی نہیں آ رہی اور کوئی سستی بھی نہیں آ رہی، اور خدا نخواستہ رمضان المبارک کے روزوں کے لیے جو وہ آدمی ایکسائٹڈ ہوتا ہے، اس میں بھی کوئی کمی نہیں آ رہی ہے، تو پھر اس کے لیے رکھنا وہ ٹھیک ہے۔ ایک بات تو یہ ہے۔ پھر بعض علماء نے لکھا ہے کہ آخر میں اگر روزے رکھے گا اور رمضان شروع ہو جائے گا تو یہ فرض میں اضافے کا شائبہ ہو سکتا ہے۔ کچھ لوگ اس کو یوم الشک کے روزے سے تعبیر کر کے رکھتے ہیں کہ اگر رمضان کا ہوا تو یہ رمضان کا ہو جائے گا، رمضان کا نہیں ہوا تو یہ نفل ہو جائے گا، تو اس یوم الشک کی وجہ سے بھی اس کو منع کیا گیا ہے۔ دوسری بات جہاں تک آپ نے کی، تو دیکھیں جب مہینہ فضیلت والا ہے یا کوئی مقام فضیلت والا ہے یا کوئی صاحب نسبت ہے تو وہاں ولادت بھی فائدہ دیتی ہے اور وہاں پر انتقال ہو جانا بھی فائدہ دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت تو معاف کرنے کے بہانے ڈھونڈتی ہے۔ تیرے کرم سے اے کریم کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ تو یہاں پر بھی یعنی اس کی ولادت اور اس کا انتقال ہو جانا شعبان میں، رمضان میں، جمعے میں، شب جمعہ میں، ربیع الاول میں، وہ اس کو بالکل فائدہ دیتا ہے، لیکن وہ اللہ کی ثوابدید پر ہے۔ ایک آدمی اگر بہت گناہگار تھا اور مثال کے طور پہ شرک کے اندر یا اس طرح کبیرہ گناہوں کا وہ مرتکب تھا، تو صرف اس بحاف پر کہ اس دن میں انتقال ہو گیا اور اس کے وہ گناہ معاف ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہے، چونکہ وہ حدیث تو بالکل صریح نص سے ثابت ہے کہ 7 قسم کے لوگوں کی بخشش شب برات میں اور شب معراج میں بھی نہیں ہوتی، اور ان میں سے کون ہے؟ والدین کا نافرمان، دل میں کینہ رکھنے والا اور غیبت کرنے والا، چغلخوری کرنے والا، شرک کرنے والا، شلوار کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا اور کثرت سے شراب پینے والا۔ تو ان گناہوں سے ہمیں بچنا چاہیے، اپنی روح کو بھی جسم کی طرح پاکیزہ رکھنا چاہیے، اور جس حالت میں بھی موت آئے ہم موت اور اللہ کے سامنے پیشی کے لیے تیار ہوں۔